السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سیکھیں گے تنوین و نون ساکن کا تیسرا قاعدہ اقلاب۔ اگر آپ لوگوں نے پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ نہیں سیکھے، یعنی میں نے اظہار اور اخفاء آلریڈی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکی ہوں، اگر آپ لوگوں نے نہیں سیکھے ہیں تو پچھلے ویڈیوز کے سیکشن میں جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے اقلاب کا قاعدہ۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم نے میم میں بدل جاتے ہیں، یعنی میم میں بدل دیتے ہیں ہم اس کو۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اظہار اور اخفاء والی پچھلی کلاس نہیں دیکھی ہے تو انہیں بھی ضرور دیکھیں تاکہ یہ قاعدہ اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے تختی نمبر 23 اقلاب، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں گے اقلاب کے معنی ہے بدلنا۔ تو تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اگر نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد والا لیٹر با ہو تو ہم نے یہ تنوین اور نون کی آواز کو ہم نے میم میں بدل دینا ہے، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ مثلاً دیکھیں میم میم زبر مم، ابھی حالانکہ یہاں پر نون ہے، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہم میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم میم زبر مم، با زبر ب، مم ب، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر ل، مم بخیل۔ کیوں ہم نے بدلے؟ کیونکہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد با ہے، اس لیے ہم نے یہ نون کو میم سے بدل کر پڑھے، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور دلچسپ سبق ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو، اور ساتھ ہی میں اجرا اور ہجے بھی ساتھ میں بتاتے جاؤں گی، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں۔ لام زبر ل، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر ف، لنصف، عین میم دو زبر عم، لنصف عم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زیر سی، بن ناصی، یا زبر یا، بن ناصیہ، تا زیر تی، بن ناصیتی، لنصف عم بن ناصیہ۔ اب یہاں پر دیکھیں گے لام پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ سین پر جزم ہے، اس لیے ہم نے سین کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ عین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، یہ تنوین کو ہم نے میم کے ساتھ بدلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد جو با ہے، تنوین کے بعد با ہے، اس لیے ہم نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی غنہ بھی کریں گے اور اخفاء بھی کریں گے ساتھ میں۔ آگے دیکھیں گے با کو ہم نے نون کے ساتھ ملایا، الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائے گا، حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا۔ نون پر تشدید ہے، نون مشدد غنے کے ساتھ ادا ہوگا۔ نون الف زبر نا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخر میں دیکھیں گے گول تا پر اگر آپ کو وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی، یعنی یہ گول تا ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی۔ لنصف عم بن ناصیہ، ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ میم میم زیر میم، با یا زبر بئی، میم بئی، نون صاد زیر نص، میم بئی نص، صاد لام پیش سل، میم بئی نص سل، با زیر بی، میم بئی نص سل بی۔ یہاں پر بھی ہم نے نون کو میم سے بدلے کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے، نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ ہم جلدی ادا کریں گے۔ میم بین الصلب، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم میم دو زیر میم، کی را میم، با زبر ب، کی را میم ب، را زبر را، کی را میم بر را، تا دو زیر تین، کی را میم بر را۔ یہاں پر خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔
میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ہم میم میں بدل دیں گے، غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کرام بررہ، دونوں رو پر زبر ہے اس لیے رو پور پڑھی جائے گی، گولتا کو ہم نے ہائے ساکنہ میں بدل دیں گے، کیونکہ گولتا پر جب بھی وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ آگے پڑھیں گے، میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، میم پیش مو، توہا زبر توہ، مو توہ، ہا زبر ہ، متوہ، رو زبر رو، متوہر، تا میم دو زیر تم، متوہرتم، با زیر بی، متوہرتم بی، حمزہ یا زبر ای، متوہرتم بی ای، دال یا زیر دی، متوہرتم بی ایدی۔ یہاں پر ہا کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ متوہرتم پڑھتے ہیں، متوہرتم یعنی ہا کو 2 مرتبہ اور سختی سے، ہا تشدید کی آواز میں کیسے ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تو متوہرتم بی ایدی، سین زبر س، فا زبر ف، صف، رو زبر رو، سفر، تا 2 زیر 3، سفرتن، متوہرتم بی ایدی سفرتن۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد با ہے اس لیے ہم نے نون کو میم سے بدلے، غنہ اور اخفا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھیں گے، اگر آپ لوگوں کو کچھ ڈیفیکلٹی آ رہی ہو، کچھ قاعدہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، آپ کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رپلائی ضرور ملے گا آپ کو۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دیکھیں گے نا یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے غنہ اور اخفا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ ابھی آگے دیکھیں گے، با زیر بی، ذال نون زبر ذن، بی، ذال میم زبر ذم، بی ذم، با زیر بی، بی ذم بی، ہا میم زیر ہم، بی ذم بہم، خو زبر خو، با یا زیر بی، خبی، رو میم 2 پیش رم، خبیرم، با زیر بی، خبیرم بی، میم الف زبر ما، خبیرم بما، تا عین زبر تا، میم زبر م، تعم، لام واو پیش لو، تعملو، نون زبر ن، خبیرم بما تعملون، سین زبر س، میم یا زیر می، سمی، عین میم 2 پیش عم، سمیعم، با زبر ب، سمیعم ب، صاد یا زیر سی، سمیعم بصیر، رو 2 پیش رن، سمیعم بصیر، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام زبر ل، کلال، یا میم پیش یم، کلا لیم، با زبر ب، کلا لیم ب، ذال نون زبر ذن، نون زبر ن، کلا لیم بذن۔ یہاں پر تو اقلاب ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے، ہم نے یہ نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں گے، نون پر تشدید ہے اس لیے نون مشدد، یہاں پر بھی ہم کو غنہ کرنا ہے، یاد رکھیں گے نا سبق۔ عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم میم 2 پیش مم، علیمم، با زیر بی، علیمم بی، ذال الف زبر ذا، علیمم بذا، تا صاد زیر تس، صاد پیش زو، تسو، دال واو پیش دو، سدو، رو زیر ری، علیمم بذات الصدور، رو جیم زبر رج، عین میم 2 پیش عم، رجعم، با زبر ب، رجعم ب، عین یا زیر عی، رجعم بعی، دال 2 پیش دن، رجعم بعید، رو زبر رو، سین واو پیش سو، رسو، لام میم 2 پیش لم، رسولم، با زیر بی،
رسولم بی، میم الف زبر ما، رسولم بما، لام الف زبر لا، بما لا، تہ زبر تہ، واو کھڑا زبر وا، رسول بما لا تہوا۔ تو ایک مرتبہ روے سے پڑھ لیجئے۔ من بخل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرۃ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوا۔ تو الحمدللہ ہمارا تنوین و نون ساکن کا تیسرا قاعدہ پورا مکمل میں نے آپ لوگ کو سمجھا دی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہو اس تختی کے متعلق، آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور آگے ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں جو بھی لوگ قرآن شریف پڑھنا یا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔